السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے ایک قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ میری تقریباً 18-20 سال کی عمر ہوگی، جس وقت میں ان چیزوں کو بالکل نہیں جانتا تھا، جنات کے تعلق سے کہ ان کو کیسا بھگایا جائے، ان سے کیسے بچا جائے وغیرہ، ان چیزوں سے میں بے خبر تھا۔ میں مدرسے سے آیا ہوا مسجد میں، ہماری جو پرانی مسجد تھی اس مسجد میں تلاوت کر رہا تھا، اور وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا۔ پوری مسجد میں ہم دو ہی تھے، میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا اور ایک شخص لیٹا ہوا تھا، اور جیسے میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہا، میری عادت تھی کہ آواز سے تلاوت کرنے کی، اور مسجد بھی خالی تھی تو اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو میں آواز سے تلاوت کر رہا تھا۔ تو جیسے میری آواز وہ شخص سننے لگا تو وہ چٹائی پر مسجد کے اندر وہ اس طرح سے گول گول ایسے لوٹنے لگا، اور لوٹتے لوٹتے گول گول گھومتے ہوئے وہ جب ایک دیوار سے ٹچ ہو گیا، یعنی دیوار اس کے پیر کو لگنے لگے، تو اس نے دونوں اس کے پیر جو ہے دیوار پہ ٹیک کر اس طرح سے پیر اوپر لینا شروع کر، سر نیچے اور پیر اوپر اس طرح سے لینا شروع کر دیا۔ اس شخص کو جو ہے جنات کے اثرات تھے، تو میں اس کو دیکھ کر ڈر گیا، اور ڈر کے میں نے اس کو آواز دیا کہ علاؤالدین بھائی کیا کر رہے؟ تو اتنے میں بچک گیا اور وہ ہوش میں آ گیا۔ تو یہ جو قصہ ہوا، تو اس وقت میں تو میری اتنی سمجھ میں نہیں آئی باتیں، لیکن جیسا میں اب الحمدللہ تھوڑا بہت جو تجربہ ہوا تو یہ بات سمجھ میں آئی۔ ایک تو یہ کہ جنات کو حاضر کرنے کے لیے کسی خاص آیت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، بآواز بلند تلاوت کریں گے تو وہ حاضر ہو جائیں گے، اور بعض تو اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ معالج کو دیکھتے ہی حاضر ہو جاتے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ ان کو سامنے بٹھا دیں گے حاضر ہو جائیں گے، یہ ہاتھ کو ٹچ کریں گے تو حاضر ہو جائیں گے، تو اس طرح سے کمزور ہوتے ہیں۔ اور جو جتنا جلدی حاضر ہوتا ہے اتنا وہ کمزور ہوتا ہے، کہ جب اس کو ڈر محسوس ہوتا ہے تب وہ جو ہے کچھ حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکے یا سامنے والے کو ڈرا سکے۔ مختصر یہ ہے کہ جنات کو حاضر کرنے کے لیے عام طور سے جیسے کچھ مخصوص آیتوں کا جو ذکر ہوتا ہے، مخصوص آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں، تو خیر وہ بھی ان کی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر کسی بھی آیت کو بآواز بلند پڑھیں گے تو جنات اس کو برداشت نہیں کر پائے گا اور اس سے وہ جو حاضر ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں ابھی آپ کو قصہ سنایا کہ میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، وہ کوئی مخصوص آیت نہیں تھی، اور میں جیسے عام طور پہ تلاوت کرتے ہیں اس طرح سے تلاوت کر رہا تھا، لیکن میں بآواز بلند پڑھ رہا تھا، تو اس کا جو میرا جو پڑھنا سن کر اس شخص کے بدن میں جنات حاضر ہو گیا، اور حاضر ہو کر وہ جو ہے لوٹ پوٹ کرنے لگا اور دیوار پر پیر رکھ کر اس طرح سے اوپر چڑھنے لگا۔ اغلب یہ تھا کہ وہ جو ہے سر نیچے اور پیر اوپر کر لیتا، لیکن میں اس کو دیکھ کر ڈر گیا اور میں نے اس کو آواز دیا کہ علاؤالدین بھائی کیا کر رہے؟ تو وہ فوراً ہوش میں آ گیا۔ دوسرا سبق، ایک تو سبق یہ ہو گیا کہ قرآن شریف کی تلاوت سے جنات حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا کہ اگر کسی شخص کو تکلیف ہو رہی ہو، جنات اس پر حاضر ہو گیا ہو یا تھوڑا سا اس پر حاضر ہو، تو بعض لوگ جو اس تعلق سے ان کو پورا علم نہیں ہوتا یا وہ اس کو علاج کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، ایسے لوگ اس کے سامنے بیٹھ کر تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ تلاوت سے اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور وہ پوری طرح سے بدن میں حاضر ہو جاتا، پھر اب جو ان کے بس میں نہیں کہ اس کو قابو کر سکے اور اس کو کنٹرول کر سکیں، تو ایسے موقع پر اگر کوئی معالج موجود نہیں یا ہم خود معالج نہیں ہے یا ہم اس کو پوری طرح سے جانتے نہیں، تو ایسے موقع پر بآواز بلند اس کے سامنے تلاوت نہیں کرنا۔ اچھا، دوسری بات
کہ جب کسی پر جنات حاضر ہوتا ہے تب آپ اس کو اس کا نام لے کر پکاریں گے تو وہ جو ہے جنات اس سے ہٹ جاتا ہے اور اس کا دماغ ہوش میں آ جاتا ہے. جیسا کہ بعض معالج علاج کرنے کے لیے اس مریض پر جنات کو حاضر کرنا چاہتے ہیں اور اس کو حاضر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی اس کے بدن میں حرکت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے جو گھر والے ہیں اس کو فوراً بیچ میں ٹوک دیتے ہیں, اس کے نام سے آواز دیتے ہیں, ارے اس کا نام لے کر پوچھیں گے ارے تجھے کیا ہو رہا ہے, کیا ہو گیا. اس طرح سے اس کو پوچھنے سے اس کے اوپر جو حاضر ہو رہا تھا جنات وہ بالکل ہٹ جاتا ہے اور اس کا دماغ حاضر ہو جاتا ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ جب کسی پر جنات حاضر ہوں یا پوری طرح سے حاضر نہ ہو, تھوڑے سے اس کے اوپر اثرات ظاہر ہونے لگیں کہ اب یہ حاضر ہونے والا ہے, ایسے موقع پر اگر آپ اس کو اس کا نام لے کر پکاریں گے تو انشاءاللہ وہ اس کا جو حاضر ہونا وہ رک جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی جنات اور جادو کے اثرات سے حفاظت فرمائے. یہ دو سبق اس میں تھے. ایک تو یہ کہ آپ قرآن شریف کی کسی بھی آیت کو بآواز بلند پڑھنے سے جنات حاضر ہو سکتے ہیں مریض کے اوپر. آپ ایسے نہیں کہ آپ پڑھیں گے تو جنات باہر سے حاضر ہو جا رہے آپ کے پاس آ جا رہے, ایسے نہیں. اگر مریض پر جنات کا سایہ ہے تو حاضر ہو سکتا ہے. اور کسی مریض پر جنات حاضر ہونے لگ جائے, اس کی شروعات ہو, تو ایسے موقع پر اگر آپ اس کو اس کا نام لے کر پکاریں گے تو انشاءاللہ اس پر وہ پوری طرح سے حاضر نہیں ہو پائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے.